سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ چونکہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے، آپ وہاں کے باشندے نہیں تھے، آپ تو اطراف کچھ دور کے رہنے والے تھے، مگر جب پتہ چلا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ مکۃ المکرمہ میں ایک پیغمبر ظاہر ہوا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، تم جاؤ اور وہاں جا کر ان کے حالات زندگی معلوم کرو، ان کا جائزہ لو، معلوم کرو کہ کیا واقعی وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی چلے اور چل کر کے آپ نے شب و روز مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر گزارے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، آپ کی تنہائی بھی دیکھی اور آپ کی محفل بھی دیکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز دیکھے، اور دیکھنے کے بعد حضرت ابو ذر کے بھائی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی کی زبان مطمئن نہ کر پائی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اب سامان سفر تیار کرتے ہیں، اور سامان سفر تیار کرنے کے بعد آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی دھرتی پر آئے اور حرمین طیبین، حرم شریف مکۃ المکرمہ مسجد حرام جسے کہتے ہیں، وہاں پر آئے اور ٹھہر گئے۔ پورا دن گزرا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے، کوئی پردیسی آیا ہوا ہے، اور وہ مکۃ المکرمہ میں حرم شریف میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت جب ہونے لگا، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اجنبی، تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، مسافر معلوم ہوتے ہو، آؤ چلو میرے مہمان بن جاؤ۔ حضرت شیر خدا انہیں اپنے گھر لے گئے، ان کی خاطرداری کی، انہیں کھانا کھلایا۔ رات حضرت ابو ذر نے ان کے گھر گزاری، صبح ہوئی پھر مسجد حرام میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب انتظار کرنے لگے، پھر دن ڈھلا۔ حضرت علی حرم شریف کے اندر آئے، دیکھا کہ پھر وہی مسافر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کہا چلو میرے مہمان بن جاؤ، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ حضرت علی اپنے گھر لے گئے، ان کی خدمت کی، انہیں کھانا پیش کیا، اور رات ان کے گھر میں گزارنے کے بعد سیدنا ابو ذر پھر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ، 3 دن مسجد حرام میں رہے۔ حضرت علی 3 رات اپنے گھر میں سلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، مگر مقصد نہیں پوچھا کہ مکے میں کس لیے آئے ہو، مکے میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری شب آئی، حضور سیدنا مولا کائنات نے فرمایا کہ اے اجنبی، اے پردیسی، 3 دن سے تو میرا مہمان بن رہا ہے، میں نے 3 دن سے تجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ تو مکے میں کس لیے آیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تو کس سے ملنا چاہتا ہے، کس ارادے سے مکے میں آیا ہے، مگر آج پوچھتا ہوں کہ تیرا معاملہ کیا ہے۔ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سیدنا مولا کائنات سے وعدہ کیا اور کہا کہ علی، میں دیکھ چکا ہوں تیرے اوصاف کیسے ہیں، میں دیکھ چکا ہوں تیری سیرت کیسی ہے، میں دیکھ چکا ہوں تیرا کردار کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مولا کائنات نے کہا کہ وعدہ کر لیا ہے، اب اپنے ارادے کا اظہار کرو، کس لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے مکے میں اللہ کے ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں، بس انہی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، انہی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ایسا کرو، ابھی تو رات ہو چکی ہے، آج کی شب بھی گزار لو، اور گزارنے کے بعد کل صبح میرے پیچھے پیچھے آ جانا، تمہیں اللہ کے رسول کا ٹھکانہ مل جائے گا، تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات میسر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیچھے پیچھے سیدنا ابو ذر کو لے چلے، اس بارگاہ میں لے چلے جس بارگاہ کی طلب کے لیے یہ دیوانہ آیا ہوا تھا، جس کی محبت میں یہ اپنا شہر چھوڑ آیا تھا، جس کی محبت میں یہ اپنا گھر بار چھوڑ آیا تھا، جس کی محبت میں یہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور
اور حضور کا جلوہ جہاں آرا کا زیارت کی، حضور کا دیدار کیا. آپ نے عرض کیا آقا ہاتھ بڑھائے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں شروع وقت اسلام کا جب چند لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام جن کو کلمہ پڑھاتے انہیں یہ تاکید کی جاتی کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، تم مسلمان ہو چکے ہو اس کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ مکہ کے کافر تم پر ظلم کریں گے، تم پر جبر کریں گے، تم پر ظلم و ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا زہد و تقوی میں ایک بڑا نام ہے، مجاہدے میں اور طریقت کی دنیا میں اگر جماعت صحابہ میں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. آپ نے کبھی دنیا کے مال کو اپنے سینے سے نہیں لگایا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے کہ آپ ہر وقت فقر میں رہے، آپ ہر وقت فاقے میں رہے، آپ نے مفلسی کی زندگی گزاری. اور جب کسی امیر صحابی کو آپ دیکھتے تو انہیں مال کی مذمت کرتے ہوئے کہتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے دنیا کے مال سے محبت کر لی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہسٹری ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تاریخ ہے. انشاءاللہ موقع رہے گا تو بیان کیا جائے گا، مگر یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دامن مصطفیٰ میں آ گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تم میرے غلام تو بن چکے ہو، تم میرے صحابی تو بن چکے ہو، لیکن سنو ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، ابھی مسلمان نہتے ہیں، اس لیے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار مکے میں کسی کے سامنے نہ کرنا، چپ چاپ اپنے وطن چلے جاؤ. اور جب ہم تعداد میں بڑھ جائیں گے، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی تب ہم تمہیں طلب کریں گے یا وہیں پر دین کا کام کرنے کے لیے حکم دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے، مگر ابو ذر عقل کی دنیا کا بندہ نہ تھا، وہ صاحب عقل ضرور تھے، مگر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تو عشق کی دنیا کا بندہ تھا. فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا ہے، اگرچہ مکہ کے مشرکین ابو ذر کے جسم کو کاٹ دے، مگر میں نے جو مذہب اپنایا ہے حرم کعبہ میں جا کر سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. جب عشق کے جام پی لیتے ہیں، جب کسی کو عشق کا جام نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اس لیے اہل عشق کی تاریخ بڑی الگ رہی ہے، اہل عشق کی داستان بڑی الگ رہی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آئے اور اعلان کیا اے لوگو کان کھول کر سن لو، میں اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، مگر پہلی ملاقات میں اپنا دل اور اپنی جان محمد الرسول اللہ کے سپرد کر چکا ہوں. اللہ اکبر. علی الاعلان کلمہ پڑھا. مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے گھیرا اور اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ پورا جسم لہو لوہان ہو گیا، خون جاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے. حضور کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب جنہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آئے اور آ کر کہا کہ اے اہل مکہ کیا کرتے ہو؟ یہ شام کا فرد ہے، اہل شام سے قبیلہ بنو غفار سے ہے، اگر یہ قتل کر دیا گیا تو ہمارے سارے تجارتی معاملات اہل شام کے ساتھ موقوف ہو جائیں گے. سارے مشرکین نے چھوڑ دیا کہ ہاں ہمارا بڑا تجارت کا سامان شام سے آتا ہے، چھوڑا. دوسرے دن پھر مسجد حرام میں آئے. عشق کے بندے تھے نا، عشق کے بندے تھے. اللہ اکبر. پھر آئے، پھر سب کو جمع کیا اور پھر پڑھتے اشہدو
اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر کفار و مشرکین نے مارنا شروع کیا، اور یہ محبت رسول میں مار کھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ عشق کی دنیا کے بندے تھے نا. اللہ اکبر، 3 دن تک مار کھاتے رہے. اللہ اکبر. اور پھر دنیا نے مانا کہ ابو ذر واقعی مصطفیٰ کا سچا چاہنے والا ہے.